وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن ندري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقال الله تعالى في مقام آخر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جس اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار اللہ تعالیٰ انعامات و احسانات ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کر دیں
تو یقیناً ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ سے ہم دعا کیا کریں، اللہ جو تو نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب کوئی نعمت چھین جاتی ہے پھر انسان کو اس کی قدر ہوتی ہے، پہلے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ بے شمار اللہ تعالیٰ درود و سلام اللہ کے آخری پیغمبر امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الرسل، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جنہوں نے اللہ رب العزت کے پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، موجودہ حالات ساروں کے سامنے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس تعلیم کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کی بہترین تعلیم موجود ہے، لیکن جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، معاشرہ اس وقت مایوسیوں کا شکار ہے، ہر بندہ پریشان حال ہے، کوئی کسی غربت کی وجہ سے، کوئی کسی کاروبار کی وجہ سے، کوئی کسی گھریلو معاملے کی وجہ سے پریشان حال ہے۔ آخر کار اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم بڑے تعلیمی یافتہ ہیں، ہمارے محلوں میں ایک ایک گلی میں کئی اسکول ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر بے شمار یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، لیکن اس کے باوجود آج تک ہمارے معاشرے میں امن کیوں نہیں آ سکا، سکون کیوں نہیں آ سکا؟ ہمارا غریب بندہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، ظالم ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، مظلوموں کی کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ ہم صرف ایک پہلو پر روشنی ڈالیں گے، اللہ گواہ ہے، اگر آج ہم اس پہلو کو اپنا لیں تو ہمارے معاشرے کی آدھے سے زیادہ مایوسیت ختم ہو سکتی ہے۔ اور اسلام بڑا زبردست دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر موجود تھے، کافروں نے آپ پر ظلم کیا، آپ کے صحابہ پر ظلم کیا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف چلے جائیں، یثرب کی طرف چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مکے سے مدینے کے اندر آگے یثرب کے اندر آگے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کے اندر کام کیا، پہلا کام یہ تھا کہ ایک دوسرے کے دل کے اندر احساس ڈالا، ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت دوسرے کے دلوں کے اندر ڈالی۔ اور ہمارے جمعے کا عنوان بھی آج احساس ہے، کیونکہ یقین مانے ہم جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، ہمیں دوسرے کا احساس نہیں ہوتا، دوسرے کا خیال نہیں ہوتا۔ ہمارا ساتھ رہنے والا رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، وہ کسی پریشانی کے اندر ہے، میں اس کا تماشا دیکھتا ہوں، میں اپنے اس پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا۔ یہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کے اندر درس دیا، کہا انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، حتیٰ کہ اتنا بھائی چارہ قائم کر دیا، قربان جائیں ان صحابہ کی عظمت پر، ان صحابہ کی شان پر، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جس کو اللہ کے نبی نے جس کا بھائی بنایا تھا، دل سے اس کو بھائی تسلیم کیا۔ یہ احساس پیدا کیا کہ یہ مکہ سے آئے ہیں، گھر بار چھوڑا ہے، انہوں نے سب کچھ چھوڑا ہے، بیوی بچے چھوڑے ہیں، وہاں حالات ان پر سخت تھے، آج یہ مدینے کے اندر آ چکے ہیں، اب ہم ان کا خیال رکھیں گے، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ خونی رشتے سے بھی زیادہ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی رشتہ بنایا، اس کا خیال رکھا اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے جان قربان کرنے تک تیار ہو۔ آپ دیکھ لیں، ایک صحابی سے کہا یہ تمہارا بھائی ہے، وہ اس کو لے کے جاتا ہے اپنے گھر میں، کہتا ہے میرے 2 گھر ہیں، جس کو تو پسند کرے تو لے لے، اور پھر کہتا ہے میری 2 بیویاں ہیں،
میرے بیویوں میں سے جو تجھے بیوی پسند آئے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تو شادی کر لے. یہاں تک وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو چکے. ابھی ابتدا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے احساس دلوایا. جب احساس ہوگا معاشرہ مضبوط ہوگا. جب معاشرہ مضبوط ہوگا کمزور لوگ ٹھیک ہوں گے. جب کمزور لوگ ٹھیک ہوں گے کہ معاشرے سے غربتیں ختم ہوگی. جب غربتیں ختم ہوگی تو ہمارے معاشرے کی فضا بہت اچھی ہوگی، پیار اور محبت والی ہوگی. آج ہمارے معاشرے کی تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے. آپ خود اندازہ لگائیں، ایک گھر کے اندر 4-5 افراد پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کاروبار بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن انہی کا سکا بھائی وہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور غریب ہے، دوسرے بھائی اس کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس دلوایا. کیسے کیسے اللہ کے نبی نے احساس دلوایا؟ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی تیمارداری کیا کرو. مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ کا کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے آپ اس کے گھر میں جائیں، اس کی تیمارداری کریں. فرمایا جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرو گے، اس کی تیمارداری کرو گے، شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں. یہ احساس دلوایا. پھر کہا اگر شام کو تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرو گے، وہ بیمار تھا، اس کی تم عیادت کرو گے تو صبح تک تمہارے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کریں. لیکن آج ہم دیکھ لینا، اللہ کے نبی تو یہودی بچہ بیمار ہے اس کی بھی تو تیمارداری کرنے چلے گی. ہمارا سکا بھائی بیمار ہو، سکا رشتہ دار بیمار ہو، ماموں چاچو بیمار ہو، ہم اس کو پوچھنے کے لیے نہیں جاتے. وہ بیچارہ ہاسپٹل میں تڑپ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ میرے پاس آ جائے، میرے ساتھ 2 باتیں کرے، مجھے حوصلہ دے. وہ تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور ہمیں اپنی انا، اپنی رشتہ داری، اپنی میں مار دیتی ہے. ہم اپنے اس بھائی کا خیال رکھنے کے لیے، اس کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس دلواتے ہوئے کہا کہ راستے سے گزرتے ہو، اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز آ جاتی ہے تو تم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، دوسرے مسلمان کا احساس کر. خیال کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم تو گزر جاؤ، وہ راستے میں چیز پڑی ہوئی ہے، وہ دوسرے مسلمان کے لیے نقصان کا سبب بن جائے. اس لیے تم نے راستے کو اس کا حق دینا ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ راستے میں جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دے. ہم پڑھے لکھے لوگ، معاشرہ پڑھا لکھا ہو، ہمارے گھر کا ماحول ایسا بن چکا ہے، اپنے گھر کے قریب سے سامنے سے کوڑا اٹھا کے دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک. صبح مارکیٹ میں جائیں گے، مارکیٹ کے اندر دکان اپنی صاف کریں گے، اپنے سامنے سے بھی صاف کر کے دوسرے کی دکان کے سامنے گند پھینک دیں گے. پھر پیارے بھائیوں پیار کیسے آئے گا، محبتیں کیسے آئیں گی؟ اللہ کی قسم ڈگریاں کچھ کام نہیں کرتی جب ہمیں بڑے کی تمیز نہ ہو، چھوٹے کے ساتھ بولنے کا سلیقہ نہ ہو، کسی کے آداب کا خیال نہ ہو، رشتہ دار ہم سے کم ہو. تو میری اس ڈگری کا، اس مولوی صاحب ہونے کا، اس حافظ قرآن ہونے کا مجھے پھر کیا فائدہ؟ تو احساس دلوایا ہے، اور راستے میں تکلیف دہ چیز ہے اس کو اٹھا دو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس دلوایا کہ تم سالن بناتے ہو، سالن کے اندر تھوڑا پانی زیادہ کر دو، شوربہ زیادہ بناؤ، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. یہ احساس دلوایا تاکہ میری امت اس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو، اس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور جذبہ پیدا ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے والے. آج ہم سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اگر کوئی اچھا طبقہ ہے وہ سوسائٹیوں میں رہتا ہے، بڑے بڑے محلات میں رہتا ہے، لیکن ساتھ اگر کوئی غریب بندہ موجود ہوتا ہے ہمارا سوسائٹی والا اس کو کھانے تک نہیں پوچھتا. ڈگریاں ہیں ہمارے پاس، اور یہاں تک ہماری حالت ہے مسلمانوں کی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہم ہیں. ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ میں اگر تھوڑا سا پیسے والا ہوں، میرے ساتھ غریب میرا بھائی ہے، رشتہ دار ہے،
میں اپنی شادی پر غریب کو، بھائی کو، رشتہ دار کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ دیکھ رہے نا، لکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ جب ہمارے کارڈ بنتے ہیں دوسروں کو شادیوں پہ بلانے کے لیے، تو لسٹ بنتی ہے کہ فلاں بندے کو بلائیں گے، فلاں کو بلائیں گے، یہ پیسے اتنے دیتا ہے، یہ سلامی اتنی دے گا۔ ہم پیسے والوں کی لسٹ بناتے ہیں۔ جب بیچارے کسی غریب کی لسٹ آتی ہے، جی بعد میں کسان مہمان پورے ہو گئے نا، پھر دیکھ سکتے گنجائش ہے اس کو بلا۔ یہ ہماری حالت ہے، اور پھر معاشرے میں احساس ختم ہو چکا ہے۔ روز ہمارے سامنے لوگ مر رہے ہیں، ہم اللہ کی قسم ان تماشا دیکھنے والوں میں سے، اپنے مسلمان کا خیال رکھنے والوں میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احساس دلوا رہے ہیں کہ اے مسلمان، اے میرے امتی، جب تو کھانا پکائے تھوڑا شوربہ زیادہ کرنا، اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھنا، کہیں یہ نہ ہو تو اچھا کھائے، تیرے گھر میں اچھا پکا ہو، اور تیرے ساتھ رہنے والا پڑوسی بیچارہ بھوک سے سوئے، ایسا نہ ہو، تم نے اس کا بھی خیال رکھنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس دلوایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احساس دلواتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام نے عمل کر کے ہمیں بتلایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا۔ حذیفہ ادبی بیان کرتے ہیں، یرموک کا دن ہے کہ میں جا رہا ہوں، جنگ کا مارکا تھا، مارکا جب ختم ہوا، زخمی پڑے ہوئے، میں پانی لے کے گزر رہا ہوں، گزرتے گزرتے مجھے ایک پیاسے سے آواز آ رہی ہے، پیاسا مجھے بلا رہا ہے۔ پیاسا بلا کے کہتا ہے حذیفہ مجھے پانی دے دو، میں پیاسا ہوں، زخمی ہوں۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس پانی لے کر گیا، اب میں اس کے قریب تھا، میں نے دیکھا وہ ہشام میرا چچا زاد بھائی تھا، وہ پانی پینے لگا، منہ کے قریب کیا ہوا ہے، سانس سے آواز آتی ہے مجھے پانی دو، مجھے بڑی سخت پیاس لگی ہے۔ اب یہ ہشام نے اپنے منہ کے قریب سے وہ پیالہ، برتن منہ کے قریب تھا، اس کو دور کر کے کہتا ہے اس میرے بھائی کو پلا دو، اس کو زیادہ پیاس لگی، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ زخمی ہو۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں میں آگے کی طرف چلا گیا، اب دوسرے جو مریض تھا، زخمی تھا، اس کو میں نے پانی پلانے لگا، اس نے بھی اپنے منہ کے قریب برتن کیا ہوا ہے، آگے سے آواز آتی ہے، آگے سے آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے پانی دو، مجھے شدید پیاس لگی ہے۔ اب یہ بندہ یہ بھی زخمی ہے، منہ کے قریب اس نے برتن کیا ہوا ہے، کہنے لگا اس میرے بھائی کو پانی پلا دو، وہ شاید مجھ سے زیادہ زخمی ہو۔ کہتے ہیں میرے حذیفہ بیان کرتے ہیں میرے وہاں جاتے جاتے وہ تیسرا بندہ شہید ہو گیا، میں نے کہا اب تو یہ شہید ہو گیا ہے، چلو میں پچھلے کے پاس جاتا ہوں، اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، میں اس کو جا کے پانی پلاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں پچھلے کے پاس آیا، پچھلا بھی شہید ہو چکا تھا۔ پھر کہتے ہیں میں اپنے چچا زاد بھائی ہشام کے پاس آیا، ہشام کے پاس میں نے کہا جو دونوں شہید ہو چکے ہیں، چلو میں ہشام کو پانی پلا دوں۔ کہتے ہیں میں ہشام کے پاس آیا، میرے چچا زاد بھائی کو ہشام بھی شہید ہو، تینوں شہید ہو گئے، لیکن دوسرے کا احساس تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ زخمی ہے، وہ مجھ سے زیادہ بیمار ہے، اس کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے۔ تینوں نے پانی نہیں پیا، تینوں شہید ہو گئے۔ ہمارے لیے ترس ہے کہ آج اگر ہم اپنی شادی حال میں چلے جائیں، یقین مانے حالت ہماری ایسی ہوتی ہے پتہ نہیں ہم صدیوں بھوکے ہیں، پلیٹ کے پیچھے، بوٹیوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، پہلے میری پلیٹ فل ہو، پھر دوسرے کی فل ہو، پھر دوسرے کو پانی پلانا آج ہم گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا نمال فکریہ ہے۔ آج ہماری مایوسی کیوں ہے یہاں پر کہ ہمارے ساتھ محلوں میں رہنے والے اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف 2 ٹائم جا کے اس بندے کے ساتھ پیار محبت سے بات نہیں کر دے، یقین مانے بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے، بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر آج احساس ختم ہو چکا ہے، آنکھوں کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بندہ تڑپ تڑپ کے مر رہا ہوتا ہے، پانی پانی کی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے، ہم سارے موبائل نکال کے اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک ساتھی اس کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، ڈرائیور اس نے مجھے واقعہ بتایا، کہنے لگا ہم سفر کر رہے ہیں، سارے میرے ساتھ تبلیغی جماعت والے بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھیوں والے، راستے کے اندر دیکھا سائیڈ پہ ایک بندہ تڑپ رہا ہے،
میں نے کہا گاڑی روک کے اس کو ذرا کہیں ہاسپٹل میں پہنچا. کہنے لگے, انہوں نے کہا نہیں اس کے پاس گاڑی نہیں کھڑی کرنی, اگر اس کے پاس گاڑی کھڑے کرو گے تو تم پر کیس ہو جائے گا, تو پھنس جائے گا, تو چل اس کو جانے دے. وہ کہتا ہے کہ میں دل پہ پتھر رکھ کے گاڑی وہاں سے لے کے چلا گیا. 4-5 دن بعد میں آتا ہوں, دیکھتا ہوں اسی کی لاش پڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر پرندے اس کا گوشت نکال نکال کے کھا رہے ہیں. یہ ہیں آج ہم مسلمان, کلمہ پڑھنے والے. کلمہ پڑھنے والے ہم تو وہ لوگ تھے کہ اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کو دنیا کے کسی خطے میں تکلیف ہوتی تو دنیا کے دوسرے خطے میں بیٹھا ہوا مسلمان آرام سے نہیں بیٹھتا تھا. اور ہماری حالت آج ہماری آنکھوں کے سامنے. یقین مانے, آپ ہاسپٹل کا ایک دن وزٹ کر کے دیکھیں, ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں, کتنے ہی مریض لاوارث وہاں پہ پڑے ہوئے تڑپ رہے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ, کوئی نیک آ جائے جو میرا خیال رکھنے والا ہو, مجھ سے باتیں کرنے والا ہو, میرے ساتھ تھوڑا تعامل کرنے والا ہو. آج ہم اپنے رشتہ دار کو بلانا تو دور کی بات, دوسرے مسلمان کو بلانا تو دور کی بات, ہم اپنے مسلمان رشتہ دار کو بھی بلاتے نہیں. اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ اتنے بڑے تابعی ہیں, انہوں نے کس طرح احساس کیا. سبق پڑھا رہے ہیں, ایک شاگرد کچھ دنوں سے غائب, شاگرد کلاس میں نہیں آیا. سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے چند دنوں بعد جب وہ شاگرد آیا, سبق پڑھا کے فارغ ہوئے, اس کو بلایا, کہا ادھر آؤ, اتنے دن کلاس میں نہیں آئے, کہاں تھے تم؟ اتنے دن کلاس میں چھٹی کی ہے, تو کہاں تھا؟ اس نے کہا استاد محترم میری بیوی فوت ہو چکی تھی, میں اس کے تجہیز اور تکفین کے اندر مشغول تھا, اس لیے میں کلاس میں نہیں آ سکتا. اب سعید امام ہے وقت کے, تابعی ہے وقت کے, بڑا اللہ نے مقام مرتبہ عطا کیا ہے, لیکن ان کی شان اتنی زیادہ ہے کہ سعید مصلی پہ بیٹھ کے اس شاگرد سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کسی نے شادی کے لیے کوئی عورت یا بچی یا بہن کا پیغام دیا ہے؟ آگے سے مسکرا کے کہتا ہے استاد جی مجھے کس نے بچی دینی, 2 دینار کے علاوہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں, میں غریب بندہ ہوں, مجھے دینی کس نے؟ ایک تھی وہ فوت ہو چکی ہے, اب مجھے غریب بندے کو 2 دینار ہوں, مجھے کس نے دینی ہے؟ سعید بن مسیب نے پھر پوچھا کیا تجھے کسی نے اپنی بچی کو دیا یا نہیں دیا؟ کسی نے اپنی بہن کا رشتہ تیرے ساتھ کرنے کا تیار تھا یا نہیں ہے؟ وہ پھر مسکرا کے کہنے لگا اے استاد محترم میرے پاس 2 دینار کے علاوہ یا درہم کے علاوہ کچھ نہیں ہے, مجھے کس نے رشتہ دیا؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ قربان جائیں, وقت کے امام ہیں, انہوں نے کہا میں 2 دینار یا 2 درہم کے عوض اپنی بچی کا رشتہ تیرے ساتھ کر رہا ہوں, نکاح کر رہا ہوں, کیا تجھے قبول ہے؟ مسکرا گیا, کہتا استاد جی مذاق تو نہ کرے. کہا نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں 2 دینار کے عوض میں اپنی بچی کا رشتہ تیرے ساتھ کر رہا ہوں, کیا تو یہ بات قبول کرتا ہے؟ اور یہ بچی کوئی عام بچی نہیں تھی, یہ بچی حافظ قرآن بھی تھی, یہ بچی حافظ حدیث بھی تھی. وقت کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے مانگی تھی, پہلے رشتہ دیا, لیکن جب بادشاہ نے اپنے بیٹے کو عہدہ دیا تو انہوں نے رشتے سے اظہار کر دیا کہ میں عہدے والوں کو اپنی بچی نہیں دیتا. اب یہ شاگرد چلا گیا, گھر میں چلا گیا, روزہ تھا, پڑوس والوں کو اس نے کہا تیاری کرو میرا نکاح ہو چکا ہے. افطاری کے لیے بیٹھا ہوا ہے, سامنے سامان پڑا ہے, افطاری کے لیے تیار ہے, افطاری تیار ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. اب یہ جاتا ہے, دروازے کے کھولنے سے پہلے پوچھتا ہے کون؟ آگے سے آواز آتی ہے سعید. سعید آیا ہے. کہتے ہیں میں نے سارے سعیدوں کے بارے میں سوچا کہ فلاں سعید ہو سکتا ہے, فلاں سعید ہو سکتا ہے, استاد محترم کا میرے ذہن میں نہیں آیا کہ استاد محترم بھی میرے دروازے پہ آ سکتے ہیں, وقت کا امام بھی میرے دروازے پہ آ سکتا ہے. کہتے ہیں جب دروازہ کھولا, آگے دیکھا سعید بن مسیب رحمہ اللہ کھڑے ہیں. میں نے کہا استاد جی آپ مجھے حکم کرتے, میں آپ کے سامنے آ جاتا, لیکن استاد محترم آگے کھڑے ہیں, پیچھے یہ بچی کھڑی ہے باپردہ, حافظ قرآن حافظ حدیث کھڑی ہے, اس کو پکڑ کے اندر کر کے کہتے ہیں یہ تیری امانت تھی, میں نے تجھے دے دی ہے, اب میں واپس جاتا ہوں.
अल्लाह अकबर, मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? आज मेरे साथ नमाज पढ़ने वाला नेक बंदा है, मुत्तकी है, परहेजगार है, लेकिन गरीब है। अगर वो मुझसे अब मेरी बहन या बेटी के रिश्ते के बारे में बात करते, हम आगे से उसे क्या कहें कि तेरी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी बच्ची के बारे में तू बात कर रहा है, मेरी बहन का तू रिश्ता मांग रहा है। वो नेक है, मेरी आंखों के सामने है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उस बेचारे के पास पैसा नहीं है। हमने पैसे को तरजीह देके आज अपनी बहनों बेटियों की इज्जतों को पामाल करवा दिया। अल्लाह के बंदे, पैसों से बच्चियां नहीं बसती। एहसास हो, रिश्ते के अंदर एहसास हो तो बच्ची घर के अंदर सुकून में रहती। और दूसरी तरफ अगर वही मोहल्ला है, उसी मोहल्ले के अंदर एक शराबी बंदा है और एक बदनाम ज़माना बंदा है, हम सब उसको जानते हैं, फला बंदा ठीक नहीं है, उसका किरदार ठीक नहीं है, और पैसा उसके पास है, अगर वो हमसे अपनी बहन बेटी का रिश्ता मांगे, फौरन हाँ करके हम अपनी बहन बेटी का रिश्ता दें। हमारे दिलों में एहसास खत्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? फरमाते हैं, गरीब बंदे को तलाश करने में मेरी मदद करो, क्योंकि गरीबों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रिज़्क देता है। आज सिल्लत इसलिए है, गुर्बत इसलिए है कि हमने गरीब बंदे को अपनी शादियों से ठुड्डे मार के निकाला। अपनी जगहों पर अपने साथ गरीब बंदे को बिठाना गवारा नहीं करते हम। आप हमारी शादियां देख रहे, फंक्शन देख रहे हैं, सारे अमीरों को अच्छे सोफों पर, अच्छी जगहों पर, उनके लिए अच्छा खाना है, और गरीब बंदा बेचारा, वो गरीब जो हमारे जनाजे को उठाता है, वो गरीब जो हमारे लिए कब्र खोदता है, वो गरीब जो हमारे लिए हर मुश्किल में साथ देता है, उस गरीब के लिए हमारा मुकाम हम उसको देते हैं, दरवाजे में खड़ा करते हैं, कहते हैं जरा ये खाना खा ले, जो खाना बचेगा फिर तुम लोग खा ले। ये है हमारे मुसलमानों का एहसास। आज इसी वजह से आज हम जलील हो रहे हैं। करोड़ोंपति बंदा रो रहा है, अरबोंपति बंदा रो रहा है, जिस जरूरत पूरी नहीं होती, वो भाई जरूरत कैसे पूरी हो? तू अपने माल पे सांप बन के बैठा है, तेरे बहन भाई जो गरीब हैं वो चीख चीख रहे हैं, लेकिन तू अपने बहन भाइयों का ख्याल नहीं रखता। और इसी तरह सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर एक वाकया और है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली उम्मतों में दो बंदे थे, एक बंदे ने अपनी जमीन को बेचा, दूसरे ने खरीद ली। अब दोनों ने, एक ने बेची दूसरे ने खरीद ली, चले गए अपने अपने काम। अब जिस बंदे ने जमीन को खरीदा उसने हल चलाना शुरू किया, जैसे ही हल चला रहा है जमीन में से एक सोने की देग निकली। सुभान अल्लाह। अब उसने अपना काम वहां पर छोड़ा, सोने की देग को उठाया, भागता भागता चला गया उस बंदे के पास जिस बंदे ने जमीन को बेचा था। उसको कहने लगा कि ये देखो, ये जमीन तेरी थी, मैंने खरीदी है, उसमें से ये देग निकली है, ये तेरी है। अब वो जो बेचने वाला है वो कहते हैं मेरी नहीं है, मैंने तो पैसे लेके जमीन बेच दी है, अब इस जमीन से जो कुछ निकलेगा वो तेरा होगा। अब दोनों कह रहे हैं, एक कह रहा है तेरी है, दूसरा कह रहा है तेरी है, दोनों लेने को तैयार नहीं है। यहाँ हमारी हालत ये है, अच्छी जमीन हम देखते हैं, कहता हूँ मेरी है, दूसरा भाई कहता है नहीं मेरी है, वहां सोने की देग है, कोई लेने को तैयार नहीं है। वक्त के काजी, सुभान अल्लाह, जज भी ऐसे कमाल जज थे, उसके पास फैसला चला जाता है, जी एक ने जमीन बेची है, दूसरे ने खरीदी है, अब सोने की देग निकली है, क्या किया जाए इसका? अब उन दोनों ने, उस काजी ने फैसला किया कि तुम्हारा बेटा है, उसने कहा हाँ जी मेरा बेटा है। तेरी बेटी है? कहा हाँ मेरी बेटी है। कहा तुम दोनों आपस में रिश्ता करो और शादी के खर्चे के अंदर जो कुछ होता है इस देग को बेचकर इस्तेमाल करो। ये था मुसलमानों का रवैया। आज हमारे आंखों के सामने एक पानी का गिलास हम 30 रुपए से कम नहीं बेचते। हमारी दुकान के सामने कोई बंदा रेड़ी लगा ले, जलील करके उसको छोड़ते हैं, कहते हैं हुक्मरान हम पे जुल्म कर रहे हैं, और उनका जुल्म तो अपनी जगह, लेकिन मैं मोहल्ले का फिरौन बना बैठा हूं कि मेरे घर के सामने एक अवामी प्रॉपर्टी है, गली लोगों की है, लेकिन मैं उस गली के अंदर 6 फुट आगे जाके सीढ़ियां बना के पूरी गली का माहौल खराब करता हूँ, बातें करता हूँ। हुक्मरानों, हम अपने आप को बदले ना। हमारे अंदर तालीम की कमी नहीं है, हमारे अंदर वसाइल की कमी नहीं है,
ہمارے اندر اگر کمی ہے تو دوسرے کا احساس آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے. یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا او میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا؟ وہ بندہ آگے سے کہے گا اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے, ساری کائنات کو ساری مخلوقات کو کھلانے والا تو ہے, تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, وہ تڑپ رہا تھا, وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا تھا, تیری آنکھوں کے سامنے تھا, تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا, اگر تو اس کو کھانا کھلاتا گویا تو مجھے کھانا کھلاتا. او بھائی جان بڑے سخت معاملے ہیں. اگر میرے محلے میں کوئی غریب مر گیا بھوک کی وجہ سے, میں مجرم ہوں قیامت والے دن اللہ کے ہاں کہ میں 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتا ہوں اور پھر جو سالن بچتا ہے فریج کے اندر رکھتا ہوں, اپنے کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, وہ سالن خراب ہوتا ہے, پھر کچھ دنوں بعد ہم گندگی کے ڈھیر پہ اس کو پھینک دیتے, کسی دوسرے کو کھلانے کے تیار نہیں. اور اسی طرح پھر اللہ کے نبی نے بیان کیا اللہ پوچھے گا میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ اللہ وہ کہے گا اللہ تو پیاسا کیسے ہو سکتا ہے, ساری دنیا کو پلانے والا تو, یہ سمندر یہ دریائیں یہ چشمے سارے تیرے اختیارات میں تھے, تو جیسے کرتا ہو جاتا, تجھے ہم پانی کیسے پلاتے؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا, اگر تو اس کو پانی پلاتا گویا کہ تو مجھے پانی پلاتا. پھر اللہ کہے گا او میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا اللہ بیماریاں دینے والا بھی تو ہے, شفائیں دینے والا بھی تو ہے, اے اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ آگے سے اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا, ہاسپٹل میں گھر میں تڑپ رہا تھا کہ کوئی مجھے پوچھنے آئے, کوئی میری تیمارداری کرنے آئے, لیکن کوئی تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی, اگر تو اس کی تیمارداری کرتا گویا تو میری تیمارداری. آئے آج سے ہم یہ سبق پڑھ کے جائیں. خطبہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے احساس پیدا کریں. جس دن ہمارے دل میں احساس آیا یہ جو اس ٹائم ماحول بنا ہے مایوسیوں والا پریشانیوں والا, کیا ہوتا ہے یار اگر کسی محلے دار کو ایک ٹائم اگر ہم کھانا کھلا دیں تو کمی آ جاتی. ضروری نہیں ہے کہ گوشت پکائیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھا کھانا بنائیں, جو آپ کے گھر میں دال پکی ہے, جو اچھی چیز پکی ہے یا جو ہمارے نزدیک اچھی نہیں ہے, ہم اس کو کھلا دیں, کوئی گناہ ہوتا ہے ہمیں؟ کسی غریب کے ساتھ سلام لے لیں, ہماری حالت کیا ہو چکی ہے, غریب بندے کو دور سے سلوٹ مارنا اور امیروں کے سامنے جھک جھک کے ان کو ملنا, حاجی صاحب, حضرت جی, MLA صاحب, وزیر صاحب. اور انسان اللہ نے تجھے سب سے زیادہ عزت والا پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کے کہا اے انسان تجھے سب سے زیادہ اچھا میں نے بنایا ہے. کب تک تو اچھا ہے؟ جب تک تیرے اندر انسانیت زندہ ہے, جب تک تیرے اندر انسان موجود ہے تو انسان ہے, اشرف ہے, اعلیٰ ہے. جب تیرے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے گی تو اولئک کالانعام, تو جانوروں کی طرح. اور آج ہماری حالت واللہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں خطبہ جمعہ میں, ہماری حالت آج جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانور بھی اپنے آنکھوں کے سامنے اگر کسی دوسرے جانور کو تڑپتے ہوئے دیکھے وہ اس کی مدد کرتا ہے, لیکن ہم وہ لوگ ہیں تماشا دیکھنے والے. ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہوتے ہیں, پیاس سے مر رہے ہیں, زخمی ہیں, مر رہے ہیں, وہ چیخ رہے ہیں, پکار رہے ہیں آؤ میری مدد کے لیے, ہم اس کا تماشا دیکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے انسان تجھے میں نے اچھا بنایا ہے, جب تک تیرے اندر انسانیت ہے تو اچھا ہے, جب تیرے اندر سے انسانیت ختم ہے اولئک کالانعام, تو جانوروں کی طرح. یہی واقعہ آپ نے بھی دیکھا سنا, قصور کا تھا نا, کہ شادی کے اندر جا کے پاپڑ بیچ رہا ہے, لوگوں نے الزام لگا دیا کہ چوری کی ہے, اب اس کو مارا سب نے, وہ بیچارہ اس کی جان ہی ختم ہوگی, مر گیا. اب سامنے لاش پڑی ہے اور یہاں پر سارے ٹیبلوں پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. ایک انسانیت کو کس قدر آج ہم نے ذلیل کیا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ پڑھنے والے, ہر سال حج کرنے والے, ہر سال عمرے کرنے والے, بڑے بڑے بزنس ہیں ہمارے, ہم سب کچھ کرنے والے. 12 ربیع الاول آئے گا, جنڈیاں لگا کے ہم عاشقان رسول بن جائیں گے, لیکن جب کسی مسلمان کی باری آئے گی ہم اس کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں. اور یاد رکھیں یہ معاملات حقوق العباد میں سے آتے ہیں.
حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک ہمارا بھائی ہمیں معاف نہیں کرے گا. حقوق اللہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، ان کے اندر اگر کمی ہو جائے، کمی کرنی نہیں چاہیے، ہو جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے، یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ معاف کر دے تب بھی ٹھیک، پکڑ لے تب بھی ٹھیک. لیکن حقوق العباد ایسے ہیں کہ ان کا خیال رکھنا، ان کو پورا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، محلے داروں کے حقوق، اور اپنے دکانداروں میں جو دکانوں میں رہنے والے ہمارے ملازم ہیں ان کے حقوق، یہ جب تک ہم نہیں پورے کریں گے اللہ ہم سے سوال کرے. تو آئے ہم اپنے آپ کو بدلیں. بھائی جان، دوسرے کی طرف انگلی کر کے کہنا فلاں گندا ہے یہ آسان ہے، فلاں برا ہے یہ آسان ہے. یہی انگلی اپنی طرف ہم کیوں نہیں کرتے کہ میں گندا ہوں اس محلے کے اندر، میں گندا ہوں، میں بدبودار ہوں اس معاشرے کے اندر. جس دن میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا میرا گھر ٹھیک ہوگا، پھر میرے گھر سے میرا رشتہ دار ٹھیک ہوں گے، میرے رشتہ داروں سے محلہ ٹھیک ہوگا، جب محلہ ٹھیک ہوگا تو میرا ملک ٹھیک ہوگا. دوسروں کی طرف انگلیاں کرنا یہ آسان کام ہے، اپنی طرف دیکھا کرے میں کہاں کھڑا ہوں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق